25ویں رات میں الحمدللہ پونے 29 سپارے نماز تراویح میں مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ 28واں پارہ 3 پاؤ ہے اور 28واں پارہ آدھا ہے اور 29واں پارہ 3 پاؤ آج ہم نے استعمال فرمایا ہے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28ویں پارے میں اللہ تعالی نے پہلی سورت جو نازل فرمائی ہے وہ سورۃ المجادلہ ہے، اور دوسری سورت سورۃ الحشر ہے، تیسری سورت سورۃ الممتحنہ ہے، پھر سورۃ الصف ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الجمعہ ہے، پھر سورۃ المنافقون، پھر اس کے بعد سورۃ التغابن، اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے، اور آخر پہ سورۃ التحریم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر میں یہود کا جو قبیلہ تھا بنو نضر، یہود کا قبیلہ بنو نضر، جس کی مدینے سے جلا وطنی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مدینے میں یہود کے 3 قبیلے جو تھے وہ آباد تھے، اور آپ کے علم میں اور خوشی کے لیے یہ بات ہے کہ یہ تینوں قبائل فلسطین سے، یہ یہودوں کے آباء و اجداد تھے، اور یہ فلسطین سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ ایک آنے والا نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو یثرب یعنی مدینے کی سرزمین میں آئیں گے۔ تو اس لیے ان میں جو دین کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے وہ اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے آخرت کی کامیابی کے لیے وہ سیدھا مدینے میں آ گئے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، اور یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں نازل ہوئی ہے، جب آپ علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تو یہ جو یہودی قبیلے تھے انہوں نے حسد کی بنیاد پر، پہلے ان کو یہ تھا کہ وہ نبی جو آخری آئیں گے ان پر ایمان لائیں گے اور اپنی آخرت کو کامیاب کریں گے، اللہ کے طرف رجوع کریں گے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو نبی آئے ہیں یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں علیہ السلام، تو جتنے یہود تھے وہ بنو اسحاق کی اولاد ہیں۔ یہود کس کی اولاد ہے؟ بنو اسحاق کی۔ فلسطین والے مسلمان جو ہیں یہ سارے بنو اسحاق کے ہیں۔ جب انہوں نے خیال کیا کہ یہ تو بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل میں سے ہے، اس بات کی حسد کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے اور آپ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جو جنگ احزاب کے نام پر یا جنگ خندق کے نام پر مشہور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا پیچھا کیا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ یہ یہود میں مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اتحاد تھا، لیکن اتحاد کے باوجود یہ باہر کے یہودیوں کا ناجائز ساتھ دے رہے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا محاصرہ کیا، ان کی جب زندگی تنگ ہوئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا، آپ ہمیں صاف اور باحفاظت راستہ دے دیں، ہم مدینے کو چھوڑ کر ویسے ہی چلے جائیں گے، مدینے کو چھوڑ کر ویسے ہی چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو، اس مشورے کو قبول فرمایا، اور مدینے کو یہودیوں سے صاف کر دیا گیا، اور سارے کے سارے مدینے کے یہودی خیبر کی جگہ پر جا کر آباد ہو گئے، خیبر کا جو قلعہ تھا وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 1 سے 4 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں یہ ارشاد فرمایا ہے، کہا دولت، اللہ اکبر، دولت صرف چند امیر خاندانوں میں محصور ہو کر رہ جائے یہ بات درست نہیں ہے۔ دولت، مال، دولت، تجارت یہ چند قبیلوں میں صرف رہ جائے اور دوسرے عام مسلمان اس سے محروم ہو جائیں، اللہ رب العزت نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے۔
اور اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی ہے آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، دو قسم کے مال ہوتے ہیں، ایک مال وہ ہے جو مال غنیمت جنگ کی شکل میں مسلمانوں کو ملتا ہے، اور مال فے وہ ہے جو مسلمان کسی قوم قبیلے سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں یا ان پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کو جب دعوت دی جاتی ہے وہ دعوت کو قبول کر لیں، لڑائی چھوڑ دیں یا اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں، بغیر لڑائی کے جو مسلمانوں کو مال ملتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ تذکرہ کیا ہے، اور اس میں یہی فرق ہے، مال غنیمت صرف ان مجاہدین کو تقسیم کیا جاتا ہے جو جنگ میں جہاد میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور مال فیل عام مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مال فیل عام مسلمانوں میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، ان میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے، جو پیچھے رہتے ہیں ان کو بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس سارے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف یہ مال چند ان افراد کے پاس چلا جائے جو مجاہدین ہیں، جو جہاد پہ گئے تھے، تو اتنے بڑے بڑے مال کے جب وہ مالک بنیں گے تو وہ تو جگیردارانہ سوچ کے مالک بن جائیں گے، جہاد بھی چھوڑ دیں گے اور پھر سستیوں کے مالک بن جائیں گے، اور دوسری شکل یہ ہوگی کہ عام مسلمان اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو مال و دولت ہے نا، یہ چند امیر گراموں کی یہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مال عام لوگوں کا بھی ہے اور ان کا بھی ہے جو مجاہدین ہے۔ اس لیے مال فے کے بارے میں کہا ہے کہ ان میں بھی تقسیم ہوگا اور عام مسلمانوں میں بھی تقسیم کیا جائے گا۔ یہ زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ایک فارمولہ بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 اور 9 میں انصار کی عظمت کا تذکرہ کیا سورۃ الحشر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ رب العزت سورۃ الحشر میں کہتے ہیں مسلمانوں کو ہمیشہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مسلمانوں کو ہمیشہ آخرت میں کامیابی کا سوچنا چاہیے۔ یہ دنیا ان قریب ختم ہونے والی ہے، یہ قدم بے قدم کوئی آج میں جا رہا ہوں، کل کوئی اور جا رہا ہے، مجھ سے پہلے کوئی اور چلا گیا، یقیناً یہ ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ بڑی معمولی سی اور بہت بڑی بات یہ ہے، جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں جنت دے، کیا کہتے ہیں جی صوفی صاحب؟ یا اللہ ہم تو اس سے جنت کا سوال کرتے ہیں، کیوں کیا حساب؟ جب ہم کہتے ہیں اے اللہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی سوچیں اس کا پس منظر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے موت چاہتا ہوں، مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا، جنت الفردوس میں جانا ہے۔ ہم جو چند لفظ کہتے ہیں اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، تو فردوس جو ہے جنت وہ زمین پہ چلتے پھرتے نہیں ملتی، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ کتنی زبردست حقیقت ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مسلمانوں کو ہمیشہ آخرت میں کامیابی کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہماری شکلیں بنانے والا ہے، بہترین اس کے نام ہے، کسی نام سے اس کو پکارو وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے کے اوائل میں، جب مدینے ہجرت کر کے آگے تو اس کے شروع میں ہی نازل ہو گئی، اور یہ ممتحنہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آگے، ہجرت کر کے مدینے میں آگئے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، 8 ہجری ہے، آس پاس کے علاقوں میں جہاد کا جھنڈا بلند ہویا اور اسلام مضبوط ہوا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے خلاف اپنی تیاری شروع کر دی۔ مکہ وہ تھا جہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، جہاں گھر بار، مال و اموال، رشتہ دار سب کچھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تیاری شروع کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس تیاری کو ہمارے دشمنوں پر واضح نہ ہونے دینا، ہمارے دشمنوں کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ تو اس موقع پر ایک صحابی رسول ہیں سیدنا حاطب بن ابی بلتع، بالام تا عینہا بلتع،
یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فیملی ادھر پیچھے مکے میں ان کے دوستوں کے زیر نگرانی رہ رہی تھی، ان کے دوستوں کے زیر نگرانی رہ رہی تھی۔ تو انہوں نے ایسا کیا، ان کو بھی ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا اور آپ کو تیاری کا حکم دیا تھا کہ ہم نے مکے پر چڑھائی کرنی ہے، اور اس میں دو باتیں تھیں۔ پہلی خواہش یہ تھی کہ اللہ تیرا گھر ہے، حرم بیت اللہ تیرا گھر ہے، تیرا حرمت والا وہ گھر ہے، ہم اس میں خون نہیں بہانا چاہتے، یعنی لڑائی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ ایسی مدد فرما بغیر لڑائی کے تو ہمیں وہ ہمارا گھر، ہمارا شہر، اپنا گھر ہمیں واپس دے دے۔ مسلمانوں کی یہ جگیر ہے، اللہ تو ان کو واپس دے دے بغیر لڑائی کے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی اور چاہت بھی اور دعا بھی تھی۔ اب صحابہ کو تیاری کا حکم دے دیا۔ ان صحابی سیدنا حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سوچا کہ مکے والوں نے، میرے دوستوں نے مجھ پر بڑی نیکیاں کی ہیں، کتنے سال ہو گیا کہ میں ادھر سے ہجرت کر کے 8 سال ہو رہے ہیں مکے مدینے میں آ گیا ہوں، میرے خاندان قبے قبیلے کی انہوں نے پوری احتیاط کیا، حفاظت کی ہے، لہذا آج موقع ہے، آج موقع ہے ان میں سے کسی ایک کو میں اطلاع کر دوں، وہ ان لوگوں کی، میرے بال بچوں کی انہوں نے حفاظت کرتے ہوئے میرے ساتھ بڑا ساتھ دیا ہے، میں ان کو بتا دوں ذرا اپنا سنبھالا کر لو، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اور ہم تیاری کر رہے ہیں۔ اطلاع دینے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بچے محفوظ ہو جائیں اور وہ چند افراد محفوظ ہو جائیں جنہوں نے میرے ساتھ نیکی کی ہے نا، میں ان کے ساتھ نیکی کر دوں۔ تو اللہ رب العزت کو یہ ادا بالکل ناپسند آئی، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ناپسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کا جو پروگرام تھا اس کا راز ختم ہو گیا ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ اس کی بات بھی کسی سے نہیں کرنی، یہ شیئر بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا، حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رکا خط لکھ کر کسی عورت کو دیا جو مکے کی طرف جا رہی تھی، اور اسے کہا کہ میں تمہیں یہ انعام دوں گا، وہ تمہارے ساتھ نیکی بھی کریں گے، اور تم نے یہ مکے میں جا کر فلاں علاقے میں ان لوگوں، ان سرداروں کو یہ میرا پیغام دے دینا۔ تو اب اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ تمہارا راز فاش ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عورت مکے میں پہنچ جائے اور تمہارا منصوبہ جو ہے وہ اس کا راز فاش ہو جائے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند شاہ سوار گھوڑ سواروں کو بھیجا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگہ بتلائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پشین گوئی کی تھی، اسی جگہ پر جا کے، اسی کنویں پر جا کے اس عورت کو روکا گیا، اس کی تلاشی لی گئی، وہ نہ مانی، اسے ملا ہی نہ، اسے نہ ملا، وہ مان بھی نہیں رہی تھی کہ میرے پاس کوئی خط ہے، جبکہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اتنا ایمان مضبوط ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، اس عورت کے پاس ضرور وہ خط ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے پھر اس عورت کو دوبارہ سمجھایا، کہا تلاشی لیں گے، پھر کہا ہم اخیر درجے کی تمہاری تلاشی لیں گے، تمہیں ذلیل اور رسوا بھی کرنا پڑا تو کریں گے، اپنی عزت چاہتی ہو تو ہمیں آرام سے وہ خط دے دو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا نا، اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، خط تیرے پاس ہے۔ تو پھر اس خاتون نے اس بات کو سمجھا اور اس نے خط دیا، اور خط اس نے کہاں چھپایا ہوا تھا؟ یہ جو سر کے بال ان کا جوڑا بنا کے، ان کا جوڑا بنا کے ان کے اندر اس نے خط کو رکھا ہوا تھا۔ عام بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ان بالوں میں بھی کوئی چیز ہوگی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ خط لے کر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خط دیکھا، پڑھا گیا، تو پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے ساتھی حاتم بن ابی بلتہ نے یہ لکھا ہے، اس سے پہلے خبر نہیں تھی لکھا کس نے تھا۔ اللہ نے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ کی راز کی بات جو ہے وہ فاش ہونے جا رہی ہے، آپ کا جو پروگرام ہے وہ فاش ہونے جا رہا ہے۔ قدم قدم پر عقیدوں کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، وہ غیب کی خبریں نہیں جانتے تھے، اگر غیب کی خبریں جانتے ہوتے تو مکے مدینے سے نہ خط کسی کو دے دیتے تھے،
پہلے ہی پابندی لگا دیتے. حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلا لیتے اور اسے سمجھاتے کہ یہ کام نہ کرنا. اگر غیب جانتے ہوتے، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اور حالات یہ ہیں کہ مدینے میں جو تیاری ہو رہی ہے مکے کے خلاف، مشرکوں اور کافروں کے خلاف، اس کا راز فاش ہو جانا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا. اللہ اکبر. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، سیدنا حضرت عمر بن خطاب، سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے اشرا مبشرہ حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت معاویہ، یہ بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں جو ہر وقت صرف اس انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی کام کا اشارہ کرے، جان بھی کیا سب کچھ قربان کر دیں. وہ صحابہ ان کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو پھر گردن اڑا دیں، کیونکہ ہمارا راز فاش کیا نا، دوسرے لفظوں میں غداری کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسے ہی نہیں اللہ نے کہہ دیا انک لعلی خلق عظیم، بڑے بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں. سنو، ہم ذرا ذرا باتوں پر اپنے پرانے بھائیوں کو، بنیادی بھائیوں کو، بنیادی دوستوں کو اور ابتدائی دوستوں کو ذرا ذرا سی بات پر ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں سب ساری زندگی دیتا کی، ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوا ہے. آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ غصے میں ہیں کہ ہمارا راز فاش کر دیا، غداری کر دی. اللہ اکبر. تو گردن اڑانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا میرے صحابہ یہ حاتم بن ابی بلتہ یہ بدری صحابہ ہے، اور بدری صحابہ سے اللہ نے بڑی محبت کی. بدری صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا. یہ بدر والے کون تھے جب دنیا میں کوئی بھی میری دعوت کو قبول نہیں کر رہا تھا؟ یہ ان ابتدائی لوگوں میں ہیں. یہ وہ تھے ساری مشکلات کے باوجود یہ مکے سے ہجرت کر کے میرے ساتھ آئے ہیں. جن کے پاس نہ وسائل تھے، نہ دنیا کی ضرورتیں پوری کرنی، نہ جان کی ضرورتیں پوری کرنے والے حالات تھے، لیکن میری دعوت پر، اللہ پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے یہ میدان بدر میں نکلے تھے. اے میرے صحابہ، حاتم بن ابی بلتہ بدری ہے، اللہ نے اسے پہلے ہی معاف فرما دیا ہے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. پھر آج اگر ہمارے پرانے بھائیوں میں، یہ ہمارے مستری صاحبان ہیں، ہمارے بچے ہیں، محلے والے، اگر کوئی غلطی ہو جائے پھر معافی دے دینی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری جیسی عظیم اتنی بڑی وہ غلطی تھی کہ کفار کو پتہ چل جاتا تو وہ مسلمان، ان کی تعداد ویسے ہی زیادہ تھی، ان کے پاس سہولیات بھی زیادہ تھے، وسائل بھی زیادہ تھے. وہ تو بدر میں 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے. ابھی تو 8 سال گزر گئے تھے، اس وقت صرف 1 سال گزرا تھا. ابھی تو وہ منصوبے کے ساتھ بہت بڑا لشکر بنا سکتے تھے، وہ مدینے پر چڑھائی کر سکتے تھے، ان کو خبر مل جاتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا نہیں، اتنا بڑا دین کا بڑے ہونے کا ثبوت دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں فکر نہیں کی. بس یہی کہا میرے صحابہ یہ حاتم بن ابی بلتہ یہ بدری ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو بڑے اعزاز دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے معاف فرما دیا. آپ پر مشکل پڑی ہو، آپ کی جان پر بنی ہوئی ہو، کوئی ایک آدمی جس کو آپ نام ہی جانتے ہو وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو آپ زندگی بھر اس کے احسان کو یاد نہیں کریں گے کہ نہیں یاد کریں گے؟ اس کی نیکی کو آپ ختم نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کی زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی ایک نیکی ہوتی ہے، اس نے اچھا برتاؤ کیا ہوتا ہے، ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور اس کو سراہتے بھی ہیں اور اس کو پسند بھی کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے اس کی غلطی کو بھی غلطی نہیں سمجھتے، نظر انداز کر دیتے ہیں. آؤ یہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اسوہ، یہ ہے تربیت، یہ ہے طریقہ، یہ ہے دین اسلام. اگر ہمارے پرانے جاننے والے دین کے دوستوں سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں اصلاح کا ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ان کے خلاف پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے.
کوئی بڑی غلطی بھی کر لے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تو ان کو معاف فرما دے. یہ اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورۃ الممتحنہ ہے. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مہاجر عورتوں کا مسئلہ بیان کیا ہے آیت نمبر 2 میں. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا ہے اسلام کے اندر سارے کے سارے داخل ہو جاؤ. اس کے بعد سورۃ الصف ہے. سورۃ الصف مدینہ کے ابتدائی ایام میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. یہ سورت شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے کلمات بیان کرتا ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 2 اور 3 میں سنو یہ تربیتی معاملہ ہے. قرآن سارے کا سارا باعث نصیحت اور تربیت ہے. یہ قوموں کی تربیت کرتا ہے اور ایک امت بناتا ہے. قرآن کریم یہ عام لوگوں کی تربیت کر کے ایک امت بناتا ہے اور پھر جو امت ہوتی ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے. یہ قرآن کا کام ہے. یہ قرآن کوئی پڑھے گا سیکھے گا سمجھے گا پہچان کرے گا اس سے تو اسے یہ ساری چیزیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس میں آیت نمبر 2 اور 3 میں کہا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا اللہ اکبر مَا لَا تَفْعَلُونَ. اتنی بڑی تربیت. اللہ کہتے ہیں تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو یہ کام بڑا ہی ناپسند ہے. کیا مطلب یہ ہے یہ مسجد کس نے بنائی ہے؟ مرزا رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ مرکز یہ ادارہ اور جس دن سے میں یہاں آیا ہوں تقریباً یہ 22واں سال ہے. اس دن سے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. بچے دنوں کو بھی پڑھتے ہیں رات کو بھی پڑھتے ہیں. یہاں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. اس در و دیوار میں کبھی کسی نے کوئی میوزک نہیں سنا اللہ کے فضل سے نہ یہاں بجائے. ٹھیک ہے اب تو موبائلوں میں وہ ٹک ٹک ہو جاتا ہے. اس کی بات نہیں کر رہا. موبائلوں میں پہلی ایسی آپ نہیں کوئی چیز چاہتے پھر بھی اس کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن یہ جو مسجد کا حصہ ہے یہاں ہمیشہ اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے. اور یہ ادارہ بنایا کس نے ہے؟ مرزا رشید بیگ صاحب نے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کل کو اگر میں عبد الرحمن عابد کسی سے کہوں کہ یہ بنیادوں سے لے کر شروع ہونے ختم ہونے تک یہ میں نے بنایا ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تم وہ بات کہہ رہے ہو جو کبیرہ گناہ ہے. ما لا تفعلون. اللہ کہتے ہیں جو تم نے کیا نہیں وہ کہتے کیوں کہ میں نے کیا ہے. اپنے ذمہ کیوں لے رہے ہو؟ جو تم کرتے نہیں وہ اپنے ذمہ لیتے کیوں؟ یہ بہت بڑی نصیحت کی بات ہے. ذرا سی بات ہوتی ہے تو گھروں میں خاندانوں میں رشتہ داروں میں کاروبار میں ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کام میں ابھی نہ بھی کیا ہو. ہماری ایک عادت ہے مکالمے ہیں تکیہ کلام ہے تیرے نہیں پتا ہے یہ سویٹ کیتا ہے. تو بھائیو یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے. اگر آپ نے کیا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں کیا تو اللہ کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون. جو تم نے کیا نہیں وہ کہتے کیوں کہتے ہو کہ یہ میں نے ایک بندہ میں کہوں کہ میں نے ہوائی جہاز بنایا تو بنایا تو نہیں نا میں نے. تو کب ہوا مقتا عند اللہ. اللہ کہے یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون. تم وہ کام اپنے ذمہ لے لو جو تم نے کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ تربیت اور نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت نمبر 6 اور 9 میں فرمایا ہے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا. اللہ اسلام هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اسلام غالب ہو کر رہے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 اور 13 میں فرمایا ہمیشہ نفع دینے والی تجارت جو ہے وہ یہ ہے هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اے ایمان والو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اس تجارت کی طرف توجہ نہ دلاؤں جو دردناک عذاب سے نجات دینے والی ہے. کہا اللہ کی ذات وہ کون سی تجارت ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، نفع بخش تجارت یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ایمان لے آؤ، اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے ساتھ یعنی بذات خود جا کر جہاد کرو، خود نہیں جا سکتے تو اپنے مال مجاہدین کے دو دے کر اس طرح جہاد میں شامل ہو جاؤ، یہ ہے نفع بخش تجارت۔ اللہ تعالیٰ اسے نفع بخش تجارت کہہ رہے ہیں۔ کسی انسان فلاسفہ عقل مند، کسی پروفیسر، اسلامک سکالر، دنیا کے سکالر، کسی مذہبی سکالر کی بات نہیں ہے، یہ میرے رب نے قرآن نازل کیا ہے اور یہ سورۃ الصف ہے، آیت نمبر اس کی 10 ہے اور 11 ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، اللہ کہتے ہیں سمجھ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اگر بات مان جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ اللہ کے دین اور قرآن اور پیغام پر ایمان لے آؤ تو پھر سمجھو یہی بہتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں کیا کروں گا، یہ تجارت تم کر لو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کہتا ہے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اچھا، قرآن ایسی عظیم کتاب ہے اور دین ایسا زبردست مذہب ہے، ایسا دین اسلام ایسا مذہب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی اور آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجے ہیں۔ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، دین اسلام کی تعلیم حاصل کر کے دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی احادیث کو پڑھ کے اور آپ کی سنتوں پر عمل کر کے دیکھ لو، ہر کام کے پیچھے اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر، ہر کام کے پیچھے، ہر کام کے پیچھے جو بھی کام کرنا ہے اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کہتے ہیں میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ساتھ یہ انعام بھی کروں گا تمہیں، میں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پرسوں بھی ہم نے نہروں کے متعلق سیکھا تھا، سنا تھا، اس پر میں مزید بات نہیں کروں گا۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، دنیا میں سٹی ہاؤسنگ سکیم، محافظ ڈرون، ڈریم لائنز، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، اور اعلیٰ قسم کی سوسائٹیاں جنہوں نے بڑے سارے ٹیگ دیے ہوتے ہیں، سیکیورٹی، انڈر گراؤنڈ الیکٹرکسٹی، جناب یہاں گیس بھی موجود ہے، یہاں یہ بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا نا اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اللہ تمہیں جنت میں گھر ایسے دے گا جو بڑے ہی پاکیزہ ہیں، جنت بھی ہو تو پاکیزہ بھی ہو۔ مرزا صاحب بندے نوں دو دو پروٹھے ملن تے کالے بھاجی بنے ہو، چوپڑے ہون دیسی گھیو، پروٹھا بھی ملا دیسی گھیو وچ بنیا ہے، اُتے پھر دیسی گھیو بھی رکھ دے، مکھن رکھ دے، ایسی ماں کو اللہ جنت دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، یہ جنت میں رہنے کی پاکیزہ جگہ ہے۔ جنات عدن، ایسی جنت ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ذالک الفوز العظیم، دنیا کے مال میں، دنیا کے کاروبار میں، دنیا کی زندگی میں کوئی کامیابی نہیں، اگر اللہ کسی کو جنت دیتا ہے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ جمعہ جو ہے یہود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس میں مثالیں بیان کی ہیں تورات کے بارے میں۔ اللہ کہتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، یہودیوں کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دی، وہ تورات ملنے کے باوجود بھی انہوں نے تورات سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی۔ اللہ نے ان کی مثال گدھے کی مثال دی۔ کس کی مثال دی ہے؟ گدھے کی مثال۔ ذرا بات سمجھیے، یہ بڑے پوائنٹ کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے تورات دی، انجیل دی اور زبور دی، صحائف ابراہیم، صحف ابراہیم و موسیٰ
صحائف ابراہیم اور صحائف موسیٰ علیہ السلام، دوسرے انبیاء کو صحیفے ملے، یہ ساری چیزیں یا یہودیوں کو ملی ہیں یا عیسائیوں کو ملی ہیں۔ مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب دیا، وہ کون سی ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ تورات کو ماننے والے، انجیل کو اور صحائف پر ایمان لانے والے اپنے اپنے نبیوں کے امتی مسلمان تھے جنہوں نے ان پر ایمان لایا، لیکن جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل فرمایا اور آپ کی امت کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے کہ یہودیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی گدھے پر کتابیں رکھ دی گئی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یہ ایسے ہے جیسے گدھوں پر کتابیں لاد دی گئی۔ مطلب یہ کہ یہود و نصارہ کے لیے اتنے اللہ تعالیٰ نے پیغامات نازل کیے، کبھی تورات، کبھی انجیل، کبھی زبور، کبھی صحائف، لیکن انہوں نے اسے نصیحت نہیں حاصل کی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ گدھے کی مثال ہم نے اس لیے دی ہے کہ تاکہ تم سمجھ سکو کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہی لوگ ہیں اللہ ان کو ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو قرآن پڑھے، پڑھائے، اس پر عمل کرے، وہ ان مثالوں سے باہر ہے۔ اور آج بھی اگر علم ہونے کے باوجود کوئی عمل نہیں کرتا، وہ فکر کرے تورات، انجیل، زبور، صحائف ملنے والوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو نہیں سیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال گدھوں جیسی مثال دی۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ قرآن کو پڑھو، سیکھو، اس پر عمل کرو، اپنی نسلوں کو بچاؤ اور آخرت کے راہی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کی اذان کا تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو دنیا کے سارے کاروبار حرام ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن میں نے کیا کیا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں اذان دی جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، پھر سارے جلدی اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، اللہ کہتے ہیں یہ عمل کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان جاؤ، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے، اس کا نام ہی منافقون ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے نا مکے سے مدینے میں، تو یہاں آ کر اللہ اکبر ایک ایسی مخلوق سے پالا پڑا جو منافق، جو کیا تھی؟ مکے میں تو صرف دشمن تھے نا، یہاں اپنے مسلمان تھے جو اسلام قبول کرتا تھا، اور دوسرے کون تھے؟ کافر، مشرک تھے، کافر تھے، تیسرا گروہ وہاں نہیں تھا۔ اب مدینے میں آ گئے تو یہاں آ کر ایک تیسرے گروہ سے تعارف ہوا جو منافق تھا، جو اوپر سے ان کے ساتھ تھا اور اندر سے کافروں کے ساتھ تھا، دو رکیے تھے، ان کی ایک بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق کہا ہے، تو اسی نام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ اور یہ سورت اللہ اکبر غزوہ بنی مصطلق جب یہ فتح ہوا تو مسلمان وہاں تھے، اور مسلمانوں میں دو لشکر تھے، ایک وہ تھے جو مہاجر تھے، مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور مدینے والوں نے کشادہ دلی کے ساتھ ان کو قبول کیا ہوا تھا اور ان کو اپنے بھائی بنایا ہوا تھا، اور ایسا بھائی چارہ ان کے ساتھ قائم کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مواخات، اسے کہتے ہیں مواخات، کیا کہتے ہیں؟ مواخات مدینہ۔ مکے سے آنے والے مسلمان، مدینے کے مسلمانوں نے ان کو قبول کیا، ان کے پاس آنے والوں کے پاس نہ گھر، نہ کاروبار، نہ کپڑا، نہ جوتا، نہ کھانا، کچھ بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، اور مدینے کے رہنے والوں نے گھر بھی دیے، کاروبار بھی دیے، سواریاں بھی دی، کھیتی باڑی کے لیے بھی موقع دیا، اپنے ساتھ رکھا، اپنے گھروں میں رکھا، اپنے کھانے میں کھانا دیا، اپنے پینے سے دیا، اپنے کپڑوں سے دیا، سب کچھ ہی ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لیے
لیے اللہ تعالیٰ نے مواخات مدینہ کا جو معاملہ ہے اس کو بڑی عزت اور عظمت دی ہے۔ اب دونوں گروہ جب بھی جہاد پر جاتے، مجاہدین مہاجر بھی جاتے، مجاہدین انصار بھی جاتے، تو بڑی مشترک غزوے پر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی تو وہاں ایک بندہ مہاجروں میں سے اور ایک بندہ انصار میں سے وہ اپنے اونٹوں اور سواریوں کو لے کر نہ کنویں پر چلے گئے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے، کیونکہ ابھی واپسی کا معاملہ تھا۔ وہاں گئے تو ان دونوں کی آپس میں کسی بات پر تو تکرار ہو گئی، اور اس طرح کے شیطانی کام آج بھی ہمارے اندر شیطان کروا دیتا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، اور بعد میں جب اس پر ڈیپلی سوچا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ تو اتنی بات ہی نہیں تھی جتنی بڑی آپ نے ناراضگی کر دی، پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ تو وہاں ان کی کسی بات پر نوک چوک ہو گئی، تو جو شیطان تھا اس نے موقع لیا، تو انصاری کہنے لگا، انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہنا لگا، یا معاشر الانصار، اے انصاریوں ذرا میری بات سنیں، کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اے مہاجر اے مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اتنی دیر میں جو مہاجر صحابی تھا اس نے آواز دے دی، یا معاشر المہاجر، اے مہاجروں ذرا تگڑے ہوئی ہو۔ تو اس بات پہ ان دونوں کی آپس میں دونوں لشکروں کی، انصاری جو تھے وہ مدینے کے تھے اور مدینے میں منافق بھی تھے نا، یہ نئی قوم ملی تھی مسلمانوں جس کا کسی کو خبر ہی نہیں تھی، تو وہ مکے سے آنے والے مہاجر جو سب کچھ قربان کر کے آئے تھے اور لڑنے میں بھی آگے ہوا کرتے تھے۔ اب اس موقع پر جب دونوں مسلمانوں کی دونوں جماعتوں میں انصار اور مہاجرین میں بات ذرا آگے بڑھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے دربار میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور ان کے اندر فیصلہ کرنے لگے۔ اتنی دیر میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، وہ کہنے لگا، میں تمہیں شروع سے نہیں کہتا رہا، انصاریوں سے کہنے لگا، میں تو پہلے دن تو نہیں کہتا رہا کہ انہاں مہاجرانوں سے جگہ نہ دو، انہاں مہاجرانوں مدینے سے مضبوط نہ ہوتے آج جو گل آ گئی نا میری، میں تو روکتا رہا ہاں، آج یہ مہاجر اتنے مضبوط ہو گئے کہ سارے کو مدینے رہ کے سارے نہ رہ کے کھا پی کے سارے گھراں چ رہ انہیں سارے نہ نہیں لڑنا، سارے مقابلے چ آ گئے۔ تو یہ منافق رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن عبداللہ کی، یہ عبداللہ بن ابی کی یہ شرارت تھی، حالانکہ مدینے کے جو دوسرے مسلمان تھے ان کے ذہن و گمان میں یہ بات تک نہیں تھی، لیکن یہ شرارتی تھا نا، دور گیا تھا، اس نے اس موقع پر یہ فائدہ اٹھایا اور کیا کہا، کہا میں نے تمہیں روکتا رہا ہوں نا، تو یہ سائڈ پہ ہو کر کہنے لگا کہ آج پھر اب ہم واپس جائیں گے نا تو ہم مدینے میں ہم عزت والے ہیں، اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے ہم عزت والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ان کے لیے اس نے ذلت کا لفظ بولا نا، ذلیل، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ اس منافق نے یہ اعلان کیا ابھی واپس جائیں گے نا مدینے میں تو ہم ان کو نکال دیں گے وہاں سے، ہم ان کو مدینے میں رہنے نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عبداللہ بن ابی عزت اللہ اور اس کے رسول دیے، تیروں پھر کچھ نہیں لگنا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور، اس سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے واضح اور ننگا نہیں کیا تھا، اور یہاں صاف کہہ دیا، کہا عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور رسول پر ایمان لانے والے مومنوں کی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے منافقانوں تے سیدھا علم ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کا تذکرہ کیا ہے، تو اس صورت کا نام ہی سورۃ المنافقون رکھ دیا ہے۔ اور پھر اس کی اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے، اور آیت نمبر ہے، اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ کہتے ہیں موت آنے سے پہلے پہلے، موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے
موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے نیکی کر لو، صدقہ کر لو، خیرات کر لو، عبادات کر لو. جب کسی کو موت آتی ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کی طرف سے کسی کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، پھر اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا. جب موت کا وقت آ جاتا ہے، موت سے پہلے پہلے صدقہ کر لو، خیرات کر لو، خرچ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، جس طرح ممکن ہے اپنے رب کو راضی کر لو. موت کی جب نشانیاں آ جائیں پھر اللہ کسی کے صدقے کو قبول نہیں کرتا، کسی کے خیرات کو قبول نہیں کرتا. یہ ہے اب اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، خرچ کرو. تو یہ سورۃ المنافقون ہے. اس کے بعد سورۃ التغابن ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں سورۃ طلاق کے مسائل اور نکاح کے مسائل بیان کیے ہیں. پھر سورۃ التحریم ہے. سورۃ التحریم یہ 28ویں پارے کی آخری سورت ہے. سیدہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو سوگن تھی نا، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں جایا کرتے تھے تو ان کے گھر میں شہد تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند بھی بڑا تھا. جب وہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جاتے تو وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھاتے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اپنی ایک اور سوتن کے ساتھ میں نے یہ مشورہ کر لیا، آپس میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، طے کر لیا. اللہ اکبر. خواتین کے مسائل ہے نا، خواتین کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل تربیت کی ہے کیونکہ یہ پھسلنے میں بڑی جلدی کرتی، یہ نافرمانی کی طرف بڑی جلدی کرتی. ان کے دل بھی بڑے نرم ہیں، اللہ کی آیات اور نشانیوں کو دیکھ کر سن کر یہ جلدی دین کی طرف آتی ہیں اور شیطان ان کو جلدی بہکا بھی دیتا ہے. اب دیکھو شیطان نے کہاں نگم لگائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہو کر آئے اور آپ نے وہاں شہد کھایا تھا. میرے پاس آئے تو میں نے کہا اللہ کے رسول مغافیر ایک ہوتا چھوٹی سی بوٹی ہے، اس کا نام مغافیر ہے، اس کی ایک نا عجیب قسم کی بدبو ہے، خوشبو کہہ لو یا بدبو کہہ لو، سمیت تھی اس کی. تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے مغافیر کھایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں نے تو مغافیر نہیں کھایا. ادھر سے نکل کے تیسری بیوی کی طرف گئے جن سے حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تھا، بات طے کی تھی. ان کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مغافیر کھایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور آپ نے وہاں کہا نہیں میں نے تو شہد کھایا ہے، اور پھر کہا کہ آج کے بعد میں شہد کبھی نہیں کھاؤں گا. اتنی بڑی بات کر دی کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ منصوبہ کن کا تھا، پروگرام کن کا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، مسلمانوں کی ماؤں کا. یہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر بیویوں کی محبت میں کہہ دیا کہ میں آئندہ سے آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. اور جب کوئی نبی دنیا میں جو نبی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ دینا کہ یہ چیز میں کبھی استعمال نہیں کروں گا، نہیں کھاؤں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ حرام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بالکل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ التحریم کو نازل فرمایا اور اس کی پہلی آیات میں یہ کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. کہا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم تحرم، آپ نے کیوں حرام کیا ہے ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں. کس نے آپ کو اجازت دی ہے؟ اللہ. یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے بھی سوال جواب کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے. یہاں کسی مولوی سے، کسی جاننے والے سے ایک بات دوسری دفعہ پوچھ لو تو وہ کہتا ہے تو ہندا کون ہے مجھے پوچھنا.
تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، کہتے ہیں لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشی اور رضا کے لیے آپ ان چیزوں کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ اپنی بیویوں کے لیے حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے چلے گئے، بعد میں جب آئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بلایا، ان سے کہا آپ نے یہ کام کیا، اس نے اس کے ساتھ مشورہ کر کے آپ نے یہ سارا کام کیا ہے مجھے پریشان کرنے کے لیے، تو بتاؤ تمہیں کیا اثر ہوا؟ تم ہماری ماں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے بتلایا۔ تو فوراً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو نصیحت کی کہ اللہ سے توبہ کر لو۔ کیا مطلب؟ میرا اختیار نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی آپ کو۔ تو پھر ہماری ماں نے کیا کیا؟ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ آج کی ماؤں کے لیے بھی سبق ہے، آج کے بیٹوں کے لیے، باپوں کے لیے بھی سبق ہے، آج کے باپوں بیٹیوں کے لیے، بھائیوں اور بیٹیوں کے لیے بھی سبق ہے۔ غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لو۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلا یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں کہا ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 8 میں کہ پکی اور سچی توبہ نصوح کر لو۔ اور اس سورت کے آخر پہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کسی کے ذاتی اعمال کام نہیں آئیں گے کسی کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے۔ اگر میرا ان کے ساتھ تعلق ہے تو میرے اعمال خراب ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور میرا ان کے ساتھ تعلق ہے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیویوں کا تذکرہ کیا ہے اور جناب لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا ہے۔ فرعون کی بیوی کا تذکرہ کر کے یہ بتلایا ہے کہ اس نے تو یہ کہا تھا، فرعون کی بیوی نے تو یہ کہا تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ دنیا کی آزمائشیں اور تکلیفیں تو میں برداشت کر لیتی ہوں، اللہ اس کے بدلے میں میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ فرعون کے عمل سے، اے اللہ فرعون کے عمل سے اور فرعون سے تو مجھے نجات دے دے۔ یہ کس نے دعا کی تھی جناب؟ فرعون کی بیوی نے، فرعون کی جن کا نام آسیہ کے نام سے مشہور ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ انہوں نے ان ساری تکلیفوں کے بدلے اللہ سے کیا مانگا؟ جنت کا سوال کیا۔ اب دیکھو فرعون کتنا بڑا ظالم ہے اور بی بی صاحبہ کیا ہے؟ اللہ کی نیک بندی ہے، جنت کا سوال کر کے بی بی کا نیک ہونا فرعون کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، فائدہ کسی کے ساتھ ذاتی تعلق ہو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر عمل نہیں ہے۔ تو آگے دیکھو جناب لوط علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جناب لوط علیہ السلام کی نوح کے بیٹے اور بیوی اور لوط کی بیوی کا تذکرہ کیا۔ یہ دونوں اللہ کے نبی ہیں،
اللہ کے نبی ہیں بیویاں دنیا میں نبیوں کی بیویاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے انبیاء کے رسولوں کی بیویاں تھی. فخانتاہما، تو انہوں نے اپنے خامدوں سے، میرے نبیوں سے انہوں نے خیانتیں کی ہیں. اللہ اکبر، کیا کیا ہے؟ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ کہتے ہیں انہوں نے خیانت کی ہے، اللہ ان کو غنی نہیں کرے گا. ان کا خیانت کرنا اور ان کا بیوی بننا یہ ان کو کبھی بھی اللہ سے بچا سکتا نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ہم ان سے یہی کہیں گے جہنم والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں پتہ چلا کہ ذاتی تعلق کسی سے بڑا اچھا ہے، اگر عمل نہیں نا اچھا تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. بھائیوں یہ آج کے اس مجلس میں ہم نے 29واں پارہ ہمارا مکمل ہوا ہے. آگے جو پڑھا گیا ہے وہ 28واں پارہ مکمل ہوا ہے، اور آگے جو پڑھا گیا ہے 29واں پارہ، اس کے اندر ٹوٹل 11 صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ 11 صورتیں ہیں. 11 صورتوں میں سے آج 8 صورتیں پڑھی گئی ہیں. صرف میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں، کیا پڑھا ہوگا میرے صاحب. پہلی سورت سورۃ الملک ہے، دوسری سورۃ القلم ہے، تیسری سورت سورۃ الحاقہ ہے، چوتھی سورت سورۃ المعارج ہے، پانچویں سورت سورۃ النوح ہے، اور چھٹی سورت سورۃ الجن ہے، ساتویں سورت سورۃ المزمل ہے، آٹھویں سورت سورۃ المدثر ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو گھروں میں جا کر یا یہاں بیٹھ کر ہے تو کہا کر ان صورتوں کا مطالعہ کیا جائے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود اور عاد کی سزاؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے معارج کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے طوفانوں اور سزاؤں کا بھی تذکرہ کیا ہے. جناب نوح علیہ السلام کی دعوت کا بھی تذکرہ کیا ہے. یہاں جنوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کفیت، جب آپ نے کہا زمیلونی تسیرونی، اے خدیجہ مجھ پر کمبل اوڑھ دیجئے، چادر اوڑھ دیجئے. سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کا، دعوت کا، آپ کے پیغام کا تذکرہ کیا ہے. اور سورۃ المدثر میں ایک خاص پیغام وہ یہ ہے کہ جنت والے کل قیامت کے دن جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے، جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں دنیا دے اندر ساڑھے نال تسی رہا کرتے سو تے آخرت دے اندر جہنم جو کیوں سڑ رہے ہو. ایک اور پوچھیں گے جنتی، کنہاں نوں پوچھیں گے؟ جہنمیاں نوں. تو اگوں جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین، اسی تے نماز ہی نہیں سا پڑھتے ہوندے. تسی کہہ کے سام چاہتے تے ہو یار نماز پڑھیے، ایتھے تے ٹائم گزارتے نہ ہو اللہ اللہ کریے. تسی تو ہم کہنے ہیں چلو تجھے کیسی آئے، یا اسی کہتے ہیں سارے کپڑے نہیں صاحب ہلا دے نے، اسے کو کہیے نہ بھائی نماز پڑھ لو. وہ کہتے ہیں یار میرے نا کپڑے نہیں ٹھیک، پتہ نہیں پھر رہا ہوں. تے جو کہے نا آؤ ذرا دعوت شادی تے چلیے، کہتے ایک منٹ ٹھہرو میں کپڑے بدل کے آئے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ منظر ہمیں بتایا جو کل قیامت کے دن ابھی آنا ہے، اور ہمارا ایمان ہے ایسے ہی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہا لم نکن من المصلین، جنتی ہوتے ہو رہے ہیں، جنتیاں کہیں کہ لم نکن من المصلین، ساڑھے بھی ہوتے ماشاءاللہ اللہ دیاں بتیاں بیٹھیاں، دعا کرو اللہ انہاں سارے نو جنت ہی لائے، اللہ انہاں سارے نو سانو بھی لائے جنت. ایک اگلی نہ ہوتے نال دیاں پھر میرا اللہ تعالیٰ سانو بھی میں خاندان بال بچے بیوی بچے بیٹیاں دے نال اللہ جنت لائے. اللہ اور تیری خلاصہ بیان کریں گے نہ پریشان ہو، مارے سوئے تو بہت بھی جا کے قابو آئے. تو جہنمی کہیں گے لم نکن من المصلین، اے جنتیو سنو سی دنیا دے اندر نماز نہیں سا پڑھتے، ولم نکن نطعم المسکین، اسی مسکیناں کو کھانا نہیں سا کھلاتے. بلکہ جڑے کھواتے سن آئی کہ نہیں انہاں دی بھی بابا موج لگی پتہ نہیں تھوڑے انہاں دے تے کھوائی آئے آئے. لم نکن من المصلین، اسی نماز میں نہیں سا پڑھتے تے بھوکیاں نو مسکیناں نو کھانا بھی نہیں سا کھلاتے.
ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین جڑے لوگ بیٹھ کے دین والےاں نوں مذاق کردے ہوندے سن انہاں نال بیٹھ کے ذرا مجلس چنگی پکھا کے رکھنے سن اے ویکھو نے شلوار ٹکنے تو کیتی ہے تھلے پانی آ گیا اے ویکھو درمیان چ چیر کڈیا بیبیاں آ رہی ہیں اے ویکھو نے داڑھی رکھی بڈھا ہو گیا ہیں اے ویکھو کپڑے بڑے سادے پہنتا ہے یار ہر ایک غریب ہو گیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس معاشرے میں اگر کسی کو سمجھائے نا یار داڑھی کو معاف کر دو چھوڑ دو وہ داڑھی تھوڑی سی اس کی بھر جاتی ہے نا تو میں گجرانوالہ سیر نگری بازار میں تھا ایک دن کی بات مجھے یاد آ گئی وہاں میرے ساتھ ایک لڑکا تھا اس کو ہم نے بڑا سمجھایا اللہ نے اسے سمجھ دے دی اس نے داڑھی کو معاف کر دیا کلین شیو کرواتا تھا چھوڑ دیا وہ تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی تھی تو میں اس کے ساتھ گجرانوالہ گیا بازار سے گزر رہے تھے تو اس کا کوئی جاننے والا وہاں دکان پہ تھا وہ کہتا ہے کہ گال اور شیو کرانے کے بھی پیسے کو نہیں تھے میں دے دینا پیسے دے اللہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ جڑے بیٹھ کے چادیاں پھردے دین والےاں نوں ٹھٹھا مذاق کرتے سن اسی انہاں دے نال بیٹھ کے مجلس اٹھایا کرتے سن انجوائے دے نام تے ہی مذاق کرتے ہیں دین والےاں نوں وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ قیامت دے دن نوں حساب دے دن نوں اسی اونجی جھٹلا دیتا سی حتی کان الیقین حتی کہ سانوں موت آ گئی اے اللہ تعالیٰ نے انہاں صورتاں دے اندر تذکرہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے اے اللہ اے قرآن اسی سنیا سنایا پڑھیا پڑھایا اللہ خالصتاً تیری رضا واسطے منو تے کوئی 1% بھی ہے نہ میرے ذہن چ نہ دل دماغ دے کہ میں انہاں نوں جناب انہاں تے روب پانا ہے یا انہاں نوں اپنا جناب گرویدہ بنانا ہے یا انہاں نوں اپنے جناب علم دا قیدی بنانا ہے اللہ دی قسم 1% اور دا 100واں حصہ کروڑواں حصہ بھی میری ہے نہ خواہش ہے نہ سوچ اے اللہ جتنی بھی توفیق ہے تیری مہربانیاں دے نال ہے اللہ اکبر تو انشاءاللہ العزیز رات 1 بجے قیام کیتا جائے گا اودے چ